بابا ظہیر شاہ تاجی کا شمار 20ویں صدی کے نمایاں صوفیوں اور اہل علم میں ہوتا ہے۔ آپ نہ صرف باطنی علوم پر دستگاہ رکھتے تھے بلکہ ایک صاحب اسلوب شاعر اور مصنف بھی تھے۔ نیز آپ نے محی الدین ابن عربی اور منصور بن حلاج کی روحانی تصانیف کی تشریح بھی رقم کی ہے۔ آپ کا مزار انور کراچی کے میوہ شاہ قبرستان سے متصل ہے۔ میرا نام میاں اسلم تاجی، 1975 سے میں یہاں آ رہا ہوں۔ خانقاہ اہلیہ تاجیہ کی بنیاد حضرت بابا ظہیر شاہ تاجی صاحب نے 1947 میں رکھی۔ 4 عرس مبارک جو ہیں وہ سالانہ یہاں پر ہوتے ہیں، جس میں فاتحہ درود و شریف، جلوس، چادر، صندل اور باقاعدہ نعتیہ، محفل نعت اور منقبتی مشاعرہ اور سماع وغیرہ، جس میں پاکستان ہی نہیں بلکہ بیرون ملک سے بھی لوگ شامل ہوتے ہیں۔ لال شہباز قلندر دنیائے تصوف کی ایک نہایت جلیل القدر اور بلند مرتبت ہستی مانے جاتے ہیں۔ آپ کا اصل نام محمد عثمان مروندی ہے۔ آپ نے 1177 سن عیسوی میں فارس کے ایک متمول گھرانے میں آنکھ کھولی۔ ابتدائی عمر دینی و دنیاوی علوم کی تحصیل اور سیاحت میں بسر کی، لیکن تلاش حق کے اشتیاق اور صوفیانہ مزاج نے بہت جلد آپ کو فقر کی راہ کا امام بنا دیا۔ تبلیغ دین اور خدمت خلق کی غرض سے آپ نے سندھ کے علاقے سہون کا انتخاب کیا اور یہیں مدفون ہوئے۔ میرا نام جی حاجی رجب علی ہے، میں بائی کاسٹ اوٹھو ہوں اور یہ سیون کا مقامی ہوں، یہاں کا خدمت کار ہوں قلندر پاک کا۔ اور یہاں ہمارا بچپن گزرا ہے، ہماری پیدا یہیں کی ہے کہ قلندر پاک کی جو آمد ہوئی ہمارے سیون کے لیے اس سرزمین پہ، جو ان کا رتبہ ہے سندھ میں بلکہ آل پاکستان بلکہ ہم کہیں کہ دنیا میں، تو یہ جو 2.5 قلندر پائے جاتے ہیں دنیا میں، یہ سب سے بڑے قلندر پاک یہ حضرت عثمان محمد مروندی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو 1 لاکھ ولی پہلے بھی تھے یہاں پہ، اور انہوں نے یہاں قلندر پاک کے جو تھے محبت میں گزارا اور ان کے احترام میں گزارا، اور قلندر کے آمد کا بڑا ان کو انتظار تھا کہ ہمارا قلندر یہاں آئے گا، اور ان کے آنے کے بعد ہی جو ہے یہ سیوستان جو تھا وہ سیون شریف میں بدل گیا۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی سرزمین سندھ کے معروف صوفی شاعر گزرے ہیں۔ آپ 1689 سن عیسوی میں حالہ حویلی میں پیدا ہوئے۔ عشق مجازی میں ناکامی کے بعد سکون قلب کی تلاش میں آپ نے برسوں درویشوں اور جوگیوں کی صحبت میں وقت گزارا، لیکن کہیں چین نہ پایا۔ پھر ٹھٹھا میں شاہ لطیف کی ملاقات مخدوم محمد معین سے ہوئی، جن کی تعلیم اور صحبت سے آپ کا باطنی اضطراب عشق حقیقی میں سمٹ گیا۔ اگرچہ بعد میں آپ کی شادی اسی نیک دامن لڑکی سعدیہ بی بی سے ہو گئی جن کے عشق میں آپ مبتلا ہوئے تھے، لیکن مختصر ازدواجی زندگی کے بعد آپ کی اہلیہ وفات کر گئیں اور آپ نے باقی ماندہ زندگی راہ تصوف کی نظر کر دی۔ آپ کا بیشتر کلام شاہ جو رسالوں کے نام سے معروف ہے، جس کے ہر صفحے پر عشق اور عرفان کے موتی بکھرے ہوئے ہیں۔ آپ کی رحلت 1752 سن عیسوی میں حالہ کے قریب بھٹ شاہ میں ہوئی۔ آپ کے مرقد پر روزانہ ہزاروں زائرین حاضری دیتے ہیں۔ میں مورو شہر کا رہنے والا ہوں، یہاں سائیں کی درگاہ پہ آیا ہوں کوئی دعا مانگنے کے لیے، اس وجہ سے میں آیا ہوں سائیں کی درگاہ۔ ہر کسی کی جو ہے تمنا ہوتی ہے، میرے دل میں ایک تمنا ہے، دوسرے کے دل میں دوسری ہے۔ کوئی اولاد کے لیے آتا ہے، کوئی دوسری دعا نوکری کے لیے آتا ہے، کوئی کون سی دعا مانگنے آتا ہے، منت پوری ہوتی ہے، ہم دعا مانگنے کے لیے آتے ہیں تو دعا پوری ہو جاتی ہے تو ہم جو چادر چڑھاتے ہیں۔ مجھے نجمہ ہے، ابھی شدت پور میں آیا ہوں، اصل بھٹ شاہ زیارت کرائے ہیں، مجھے ماری بیماریاں ہیں اور جیسا نا دعا کرائے ہیں بھٹ شاہ تے، اصل دعا قبول تھی ہے۔